السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی عبدہ وعلی آلہ وصحبہ وفدہ، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعات، آپ تمام کا ڈپلومہ شرعیہ کورس میں استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ خلفائے راشدین کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ القاب سے نوازا گیا تھا۔ سب سے پہلا لقب صاحب تھا۔ یہ عظیم الشان لقب آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ دوسرا لقب عتیق تھا۔ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تیسرا لقب صدیق تھا۔ یہ لقب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ کچھ اس طرح تھا: آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، نازک بدن، جھکتی ہوئی کمر، پتلے چہرے، مضبوط رانوں اور ابھری ہوئی پیشانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے۔ آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمرو تھا اور آپ کی کنیت ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور آپ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا۔ یہ اسلام کی ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 4 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام قطیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی کا نام ام رومان بنت عامر، تیسری بیوی کا نام اسماء بنت عمیس، چوتھی بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ کے بیٹوں کے اسماء گرامی: عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، ماہر تیر انداز اور بہت بہادر تھے۔ دوسرے فرزند عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت ہی ذہین و فطین تھے۔ تیسرے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹیوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ دوسری بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابو بکر، ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی اکرم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھا۔ ان سے کل مرویات کی تعداد 2210 تک پہنچتی ہیں۔ تیسری بیٹی ام کلثوم بنت ابو بکر، ان کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہوا۔ جہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی بات ہے تو آپ کے طویل ایمانی سفر کا نتیجہ اسلام تھا۔ آپ کو شروع ہی دین سے حق کی تلاش تھی۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے فوراً ایمان لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ امام نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور آپ نے 2 سال تک خلافت کی، اور خلافت کے دوران آپ نے بہت سارے کام انجام دیے، جن میں سے ایک قرآن کی جمع و تدوین ہے۔
آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی تعریف میں صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی صحابی کو قرار نہیں دیتے تھے۔ محترم سامعات، چلیے اب ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان تھا۔ دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، لیکن جب آپ کی شادی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس وقت آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی دو کنیتیں تھیں، ابو عمرو اور ابو عبداللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ القاب سے نوازا گیا تھا۔ سب سے پہلا لقب آپ کا ذو النورین تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے نکاح میں زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، اسی لیے آپ کو ذو النورین سے ملقب کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا لقب امین تھا۔ صحیح قول کے مطابق آپ مکہ میں عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ کچھ اس طرح تھا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ پس قد تھے نہ بہت لمبے، چمڑا باریک تھا، آپ گورے چٹے تھے، گھنی اور لمبی داڑھی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ بڑا تھا، سر میں گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد خضاب لگاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کل 8 شادیاں کیں۔ سب سے پہلے بیوی کا نام رقیہ بنت رسول اللہ، دوسری بیوی کا نام ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رقیہ کے انتقال کے بعد ان سے شادی ہوئی۔ تیسری بیوی کا نام فاختہ بنت غزوان، چوتھی بیوی کا نام ام عمرو بنت جندب، پانچویں بیوی کا نام فاطمہ بنت ولید، چھٹی بیوی کا نام ام البنین بنت عوینہ، ساتویں بیوی کا نام رملہ بنت شیبہ، آٹھویں بیوی کا نام نائلہ بنت فرافصہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 بیٹے اور 7 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ کے بیٹوں کے نام، پہلے بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عبداللہ اصغر، تیسرے کا نام عمرو، چوتھے کا نام خالد، پانچویں کا نام ابان، چھٹے کا نام عمر، ساتویں کا نام ولید، آٹھویں کا نام سعید، نویں کا نام عبد الملک تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کے نام مریم، ام سعید، عائشہ، مریم بنت عثمان، ام البنین۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر شروع میں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب افراد میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 12 سال 6 ماہ رہی۔ آپ نے اس میں بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ ان میں سب سے بڑا کارنامہ امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 ذو الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ کو 88 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو وصیت کی تھی۔ آپ کو کوکب نامی باغ میں رات میں دفن کیا گیا۔ بقیہ 2 شخصیات کی سیرت کو انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شخصیات